إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، اس جمعہ کے مختصر خطبے میں، نصیحت میں میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں یہ ہمیں معلوم ہے پہلے سے، آپ لوگوں کو اس کا علم ہے، لیکن انسان کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو ریمائنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان نیچرلی ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، بھولتا ہے، سست ہوتا ہے، پروکراسٹینیشن کرتا ہے، آج کے کام کو کل کے لیے ڈھکیلتا ہے اور اکتا جاتا ہے، فیڈ اپ ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے نیچرز ہیں جو اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، ہر انسان کے اندر رکھا ہے۔ دا برین، انسان کی سائیکالوجی، انسان کا مائنڈ، انسان کی میموری، اس کو نرش کرنے کے لیے، اس کو ایکسل کرنے کے لیے، اس کو اور تیز کرنے کے لیے یہ جمعہ کا خطبہ اللہ نے رکھا، تاکہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو، مسلمانوں کو نصیحت کرتے رہو۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فذکر، تم ذکر کرو، یاد دلاؤ، ریمائنڈر کرو۔ کیوں؟ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلانے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ اللہ کی طرف سے بڑا بلیسنگ ہے۔ ہر مسلمان آتا ہے، بھلے سے 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، بھلے سے وہ اتنا زیادہ پریکٹسنگ نہ ہو، لیکن ماشاءاللہ مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان دل میں ہے،
لیکن جمعہ کے لیے آ جاتا ہے. پتہ نہیں کون سی بات اس کو پسند آئے, کون سی بات اس کے دل میں اترے, کون سی بات اس کو ٹچ کرے, کون سی بات اس کو اگنائٹ کرے, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں نہیں معلوم. تو نصیحت کا یہ جو پروسیجر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جمعہ کے شکل میں دیا ہے, یہ اللہ رب العالمین کی بڑا وزڈم ہے, اس کے پیچھے بڑا وزڈم ہے, اس کے پیچھے بڑا بینیفٹس ہیں. تو جمعہ کا اہتمام, جمعہ کے لیے جو ہماری کوشش ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے. دیکھیے جمعہ کے لیے میں اور آپ آتے ہیں, لیکن جمعہ کا نماز کا اتنا امپورٹنس ہے, اس کی پریپریشن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جمعہ کا پریپریشن سورۃ الکہف پڑھ کے کرو. کب سے کرو؟ کب سے کرو؟ جمعہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ سورج جب ڈوب گیا, کل کا یسٹرڈے, مغرب سے بعد سے لے کر آج مغرب تک 24 آورس کا جو یہ زون ہے, یہ جمعہ ہے. پریپریشن کے لیے کون سا پریپریشن؟ یہ سیریمنی, یہ جمعہ کا یہ جو سیریمنی ہے نا, یہ اصل جمعہ ہے جہاں پر ہم لوگ جمع ہوتے ہیں. جمعہ کا مطلب ہے گیدرنگ, جمع ہونا, کلیکشن, انٹریکشن. یہ گیدرنگ جو ہم ادھر ہوتے ہیں, اتنا امپورٹنس ہے اس کا, اس گیدرنگ کا, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بڑوں کے لیے, ہمارے بوڑھوں کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے, ہماری عورتوں کے لیے. ایون پریپریشن کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سورۃ الکہف پڑھو. مغرب سے پڑھنا شروع کر دو, چلے گا, رات میں پڑھو, فجر بعد پڑھو. مائنڈ سیٹ کرو, اپنے آپ کو اس کے لیے ریڈی کرو, پریپیئر کرو. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کیا سنت ہے جمعہ کی؟ جمعہ کی سنت ہے کہ غسل لو. غسل نہاتے ہو, ڈیلی نہاتے ہو, صحیح بات ہے. فریش اپ ہونے کے لیے ڈیلی نہانا ہے, اچھی بات ہے. لیکن جمعہ کے لیے نہانا مستحب ہے, موسٹ ریکمینڈیبل ہے. اچھا, یہ نہانا اصل میں اپنے آپ میں مقصد نہیں ہے, نہانا ہی اصل مقصد نہیں ہے. اس مقصد کے لیے پریپریشن ہے. میری بات سمجھ گئے ہوں گے, بہت آسان اردو میں بولتا ہوں. تو جمعہ یہ بہت بڑا مسلمانوں کے لیے آج کے دن, آپ سمجھتے ہو, میں تھوڑا اور آگے جاتا ہوں اس پہ. آج کے زمانے میں میرے بھائیوں, دنیا میں سارے ریلیجیس آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. آؤٹ ڈیٹڈ مطلب ختم ہو چکے ہیں, ڈسکارڈ ہو چکے ہیں, فنش. کوئی بھی ریلیجیس سوائے اسلام کے, سوائے مذہب اسلام کے, دین اسلام کا جو ریلیجیس ہے, اس کے علاوہ پورے دھرم, پورے مذاہب دنیا میں فور دا سیک آف نیم باقی ہیں بس. یا ایک دو ریچولس, یا ایک دو ان کے کلچرل, ان کے ریچولس کا نام ہے, ہفتے میں ایک بار, مہینے میں ایک بار, سال میں 2 بار, دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ایز اے دھرم, ایز اے بھگوان کا جو بولا ہوا ایک سسٹم آف لائف, ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. لیکن اللہ رب العالمین کا جو دین ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اصل جو دین ہے, اصل جو ریلیجیس ہے, یہ اسلام ہے. اس کے علاوہ کیا بھی نام دے دو, کتنی بھی کتابیں لکھ لو, کتنی بڑی تمہاری کنٹری رہنے دو, بٹ وہ دین سچا نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی نے کسی اور آئیڈیالوجی کو دین بنا لیا, ریلیجیس بنا لیا, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا, اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اب میرا سوال یہ ہے یہاں پر, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے, ان کا اس دنیا سے جانے کے آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ ہو گئے نا, 1400 سال. بھائی میں اور آپ جب مر جاتے ہیں نا, لوگ 2 دن بھی یاد نہیں رکھیں گے, کتنا بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو, محدث کیوں نہ ہو, مرنے کے بعد 2 دن بھی یاد نہیں رکھیں گے. فیملی کے جو بلڈ ریلیشن شپ جن لوگ کا ہے نا, وہ لوگ 3 دن سے زیادہ یاد نہیں رکھیں گے. یہ انسان کا نیچر ہے دنیا میں. کیوں؟ انسان, دنیا آگے بڑھتے رہتی ہے, دکھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئے 1450 سال, 1400+ ایئرس ہو گئے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, ان کے ٹیچنگز, ان کی سنت, ان کا طریقہ, ان کی حدیث, اللہ اکبر, ایسے ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں ہے ایز اف ہی از الائیو.
ایز اف ہی از alive. ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں. اتنی کلین اور صاف باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرا اصل بات یہ بھی نہیں ہے, اصل بات کو ابھی آ رہا ہوں. اچھا یہ بتا رہا ہوں, یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن دیا ہمیں, جو حدیث دیا ہمیں, یہ آج تک فریش ہے, کلین ہے, کلیئر ہے. کیوں ہے؟ بولو بھائی کیوں ہے؟ یہی جمعہ کی وجہ سے. یا جمعہ جیسے جو بھی ہماری مجلسیں ہوتی ہیں, نصیحت, واعظ, ریمائنڈر, ٹیچنگ, لرننگ, اسٹڈیز, یہ جو مدرسوں میں جو علماء اکرام پڑھتے ہیں, مدرسوں میں جو دین کی تعلیم ہوتی ہے, یا یہ علماء جس کو آپ دین بولتے ہیں, جس کو آپ مولانا بولتے ہیں, جس کو آپ شیخ بولتے ہیں, اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. ریسورس کیوں بنایا؟ آج تک اسلام آیا, کسی کمپیوٹر نے اس کو سیو کیا, پریزرو کیا نالج کو؟ نہیں. کمپیوٹر آ کے 100 سال بھی نہیں ہوا, 50 سال بھی برابر نہیں ہوا. لیکن دین اسلام کو 1400 سال سے اب تک اس کی حفاظت کرتے ہوئے, اس کو ایک دم سے پروٹیکٹ کرتے ہوئے آج تک اس کو بچائے جو رکھا ہے اللہ نے. اس کو ریسورس کون ہے؟ یہ ریسورس یہی جمعہ کا خطبہ ہے. جمعہ کا خطبہ معمولی نہیں میرے بھائیو, بڑی عبادت ہے. صحابہ اکرام میں بہت سارے اقوال آپ کو ایسے ملیں گے جس میں انہوں نے فرمایا کہ جمعہ ظہر کی نماز کے بدلے میں 4 کی جگہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ. یہ 2 رکعت کے بدلے میں اللہ نے کیا دیا مجھے اور آپ کو؟ یہ خطبہ دیا. یہ خطبہ, یہ خطاب. خطبہ کا مطلب ہوتا ہے پری کرنا, ڈیلیگیٹ کرنا, بات کرنا. یہ 2 رکعت کا اس کا ویلیو ہے. 4 رکعت میں 2 رکعت کٹ آف ہو گیا, وہ 2 رکعت کے بدلے میں اللہ نے جمعہ دیا. پیارے بھائیوں, ویری امپورٹنٹ تھنگ. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو ہم لوگ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں, لیکن اتنا یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ویلیو نہیں رہتی ہے, جبکہ وہی اصل ہے. فار ایگزامپل اے بریتھ, سانس لیتے ہیں, سانس, ہوا. کبھی ہم اللہ سے شکر ادا کرے ہیں ہوا کے بارے میں؟ اے بریتھ, سانس جو لیتے ہیں, بریتھ ان بریتھ آؤٹ جو کرتے ہیں, اس کے بغیر میں اور آپ زندہ رہیں گے؟ 100 روپیہ مل گیا تو الحمدللہ, اچھا کھانا مل گیا تو الحمدللہ, کسی نے مسکرا کے بات کیا تو جزاک اللہ, الحمدللہ, ہم اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں. لیکن یہ ہوا, ایئر جو بریتھ, جسٹ امیجن, کبھی ہم لوگ الگ سے ہوا, یہ بریتھ, یہ ایئر کے لیے اللہ کا شکر ادا کیے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم کو اتنا کامن ہے یہ, اس کا امپورٹنس ہی نہیں ہے, امپورٹنس نہیں ہے. ایسا ہی ہمارے جمعہ ہو گیا لگتا ہے مجھے. بہت سارے مسلمانوں کے لیے جمعہ بھی ایسا ہو گیا, کامن ہو گیا, یوٹیلائز ہو گیا. اب جمعہ کی قدر نہیں رہی, یا تو لیٹ سے آتے ہیں یا تو اتنی تیاری نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کی طرف الحمدللہ سلفیوں میں, اہل الحدیث کے اندر جمعہ کا اہتمام دوسروں کے بنسبت اچھا ہے, الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور مزید ترقی دے, مزید مضبوطی دے. جو کمیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے. پیارے بھائیوں, میں آج کے اس خطبے میں 2-3 باتیں بات کر رہا ہوں. سارے تقریر کو ایک ٹاپک پہ بولوں گا تو پھر لمبی سپیچ ہو جائے گی. مجھے سپیچ نہیں کرنا ہے, مجھے ریمائنڈرز کرنا ہے. جنرلی ہوتا کیا ہے, ایز اے ہماری تقریریں ایسی ہوتی ہیں جنرلی, جیسا کہ اسکول میں بچوں کا کمپٹیشن چل رہا ہو, ایک ٹاپک اس کو دے دیے, اس ٹاپک پہ بات کرنا ہے, بس شروع سے لے کے آخر تک 10 منٹ بات کر کے آنا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آڈینس میں کس کو کیا ضرورت ہے. وہ اسپیچ کرنے والا نہیں سوچتا ہے, کیوں؟ اس نے بائی ہارٹ کیا ہے, یاد کر کے آیا ہے. ہمارا جمعہ کا خطبہ ایسا نہیں ہونا ہے. یہ سب کیا ہے, نیڈس اور جو ضرورت ہے لوگوں کی, اور جمعہ کے خطبے کے اندر 1 سے 2 ٹاپک آنا چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے دیکھو آپ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی لمبا اور لیندی جو بھی سپیچ کیا ہے, بہت سارے ٹاپک کو انکلوڈ کیا ہے. ایک سپیچ کے اندر بہت سارے احکام اور ٹیچنگز کو دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے خطبے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بھئی ایک آدھا گھنٹہ اگر مجھے مل رہا ہے تو آدھے گھنٹے کے اندر میں 10 منٹ یا 5 منٹس ہر امپورٹنٹ ٹاپک کو دے دوں, تاکہ کم ٹائم کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ کچھ فائدہ اٹھا کے چلے گئے. عرب علماء اکرام ایسا کرتے ہیں. عرب میں
بہت سارے خطبے ہوتے ہیں ایسے شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی ٹاپک کے اوپر ریپیٹڈ انفارمیشن، وہی سنی ہوئی باتیں، وہی باتیں، لاسٹ میں جانے تک کچھ لوگ سو کے رہتے ہیں. اس کے اندر انفارمیشن میں اپگریڈیشن نہیں ہوتا، اس کے اندر ویرائٹی نہیں ہوتا، الگ الگ نیڈس نہیں ہوتے، الگ الگ ٹاپک نہیں ہوتے. آدھا گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے، ایک آدمی کی نیند بھی ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ کنٹینٹ اور وہ جو کمیونیکیشن جو ہے اتنا افیکٹو نہیں رہتا. پیارے بھائیو، میں آج کے خطبے میں کوشش یہ کروں گا، ایک تو میرا یہ تھا کہ جمعہ کی اہمیت کو بتلانا، ایک میرا تھا. دوسرا، عبادت کے اوپر مجھے بولنا ہے. عبادت ایک بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے یہ. اس کے اوپر علماء اکرام نے لکھا ہے، آپ لوگوں کو کتابوں میں پڑھنا ہے، بک ریڈنگ ہیبٹ ڈالنا ہے آپ کو. کنڑا کے اندر، انگلش کے اندر، عربی کے اندر، جو بھی لینگویج ہو جائے، بک ریڈنگ جب تک ہیبٹ نہیں آئے گا تب تک آپ لوگوں کو علم نہیں آئے گا. صرف تقریروں سے علم نہیں ملتا، ایک بات یاد رکھو. تقریروں سے موٹیویشن ملتا ہے، بس تقریروں سے موٹیویشن ملتا ہے. ڈیپر نالج اگر آپ کو چاہیے دین کا، اسلام کا انڈرسٹینڈنگ اگر چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ لرن کرنا پڑے گا. لرننگ بک سے ہوتا ہے، ٹیچر سے ہوتا ہے، سلیبس سے ہوتا ہے. اس کے لیے اسکول جانا ضروری نہیں ہے. تم 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، یا 14 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں. یو شوڈ بی اے اسٹوڈنٹ ون ہو لرن اسلامک اسٹڈیز. آج کے زمانے میں آن لائن سروسز ہیں، آن لائن کلاسز ہیں. ہم کتنے بڑے بزنس مین کیوں نہ ہو، یا کتنے معمولی آدمی بھی کیوں نہ ہو، اگر علم کی اگر تڑپ ہے نا، پہلے زمانے میں ہزار سال، ہزار کلومیٹر تک لوگ اونٹوں پہ پیدل چل کے سفر کر کے علم حاصل کرتے تھے. اللہ اکبر. آج کے زمانے میں ہمیں اتنا زیادہ سیکریفائس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جہاں بیٹھے ہیں علم ادھر آ رہا ہے، بس بٹن دبانے کی ضرورت ہے. کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ایک سن لیا پھر 4 دن کے بعد چھوڑ دیا، ایسا نہیں. کنسسٹنسی از اسینشیل، لازم. بغیر کنسسٹنسی کے تم پیسہ بھی نہیں کما سکتے. کوئی دکان کھول لیا آپ نے، کوئی بزنس کھول لیا، ہفتے میں 2 دن اوپن کیا، باقی 5 دن بند کیا، بزنس سکسیس ہوگا؟ چاہے کتنا اچھا پروڈکٹ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا اچھا لوکیشن کیوں نہ ہو، کتنے اچھے تم بزنس مین کیوں نہ ہو، لیکن بھائی جب تک دکان ڈیلی نہیں کھولو گے نا، تب تک بزنس نہیں بنے گا، تب تک آپ کی کمپنی امپروو نہیں ہوگی. یہی ہے علم حاصل کرنے میں بھی. اوکے میرے بھائیو، عبادت جو میں کر رہا ہوں، جو آپ ادھر بیٹھ کے کر رہے ہیں نا، یہ ہے عبادت. ہر وہ کام عبادت ہے جو اللہ کو خوش کر دے. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ عبادت کیا ہے، آپ بہت سنتے ہیں نا، عبادت لفظ، یہ کامن، اتنا کامن لفظ ہے، سب کے منہ کے اوپر ہے. لیکن کوئی اگر آپ سے پوچھے عبادت کا ڈیفینیشن کیا ہے، کیا بولو گے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے. یہ تو ایگزامپل ہے، یہ تو ڈیفینیشن نہیں ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے. بھائی آئی ایم ناٹ آسکنگ، میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں آپ سے ایگزامپل نہیں پوچھ رہا ہوں. ڈیفینیشن عبادت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈسکرائب کرو عبادت کو، ڈسکرائب کرو عبادت کا تعریف کیا ہے، کیا عبادت ہے بھائی؟ بچپن سے سنتے آ رہے ہو لفظ عبادت، معنی کیا ہے بھائی؟ اس کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے عالم بنے الحمدللہ، لیکن عبادت کے میننگ کو بولنے کے لیے اتنے جمعہ کے خطبے میں سنتے ہو، اتنے تقریروں میں جاتے ہو، اتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگوں نے ایک سسٹمیٹیکلی نالج نہیں لیا. عبادت کا معنی میرے بھائیو یہ ہوتا ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ پریکٹس جو اللہ کو خوش کر دے. دیٹس اٹ. ہر وہ کام تمہارا جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ پلیز ہو جائے. ایوری ایکشن وچ پلیزز اللہ، ہر ایکشن جو اللہ کو خوش کر دے وہ ہے عبادت. جب میں نے اس کو ڈسکرائب کیا تو اس کے اندر کیا آ گیا؟ سب سے پہلے توحید، ونس آف اللہ. توحید. سب سے زیادہ اللہ خوش کس سے ہوتا ہے؟ کس بات سے ہوتا ہے؟ عقیدے سے ہوتا ہے، توحید سے ہوتا ہے سب سے زیادہ خوش. اس کے بعد میں ایمانیات، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان رکھنا. اس کے بعد میں عبادت ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا زکوٰۃ، ہماری تسبیح، ہماری قرات، ہماری تلاوت، ہمارا ہیلپنگ، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. میں نے کیا بولا؟ عبادت وہ ہے جو اللہ کو خوش کر دے.
یہاں تک کہ میں نے اگر اپنی بیوی کو اس کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالا، میری بیوی کو میں کھلا رہا ہوں. ایک آدمی اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے اپنے بیوی کے ساتھ صحبت کیا، اپنے وائف کے ساتھ صحبت کیا، اپنی جائز ڈیزائرز کو فلفل کرنے کے لیے. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. اگر ایک بندے نے حلال کمانے کے لیے محنت کیا، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. ایک بہت ہی وائڈر میننگ ہے عبادت کا. اسی لیے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ہر وہ عمل جو دکھنے والا ہو یا نہیں دکھنے والا ہو. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں نا جو دل سے کرتے ہیں ہم لوگ، جیسے اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرا کہاں سے جاتا ہے؟ دل سے ڈرا جاتا ہے. اللہ سے امید رکھنا، امید کہاں سے رکھی جاتی ہے؟ یہ دل کی عبادت ہے. چاہے نماز، چاہے وہ دکھنے والی عبادت، ویزیبل دکھنے والی عبادت، چاہے وہ زبان سے نکلنے والی عبادت ہو، وہ اللہ کو اگر خوش ہو رہا ہے، اللہ اس سے، اللہ اگر اس پہ اجر دے رہا ہے، اللہ اس پر اگر ثواب دے رہا ہے، تو سمجھو کہ وہ عبادت ہے. چاہے تم گھر پہ رہو، اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ہیلدی ٹائم سپینڈ کرو، یہ بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد ہے آپ کو، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، ایک ہسبینڈ اپنے وائف کے پاس جاتا ہے اور اپنی انٹیمیسی کو پورا کرتا ہے. انٹیمیسی، اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے. صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان اپنے بیوی کے پاس جاتا ہے اور اپنے ڈیزائرز کو، اپنی انٹیمیسی کو، اپنے جو ہے خواہش کو پورا کرتا ہے، اس پر ثواب کیوں؟ یہ تو پرسنل ہے نا، یہ تو پرسنل ہے نا، اس پہ ثواب کیوں دے گا اللہ؟ اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ. یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اللہ کے نبی نے کاؤنٹر میں ان کو جواب دیا صحابہ کو، اگر یہی ڈیزائر، یہی ڈیمانڈ، یہی انٹیمیسی غلط طریقے سے پورا کرتا تو اللہ گناہ نہیں دیتا؟ گناہ دیتا نا اللہ. زنا اگر کرتا، کسی غیر عورت سے اگر اپنے تعلقات کو رکھتا، اللہ گناہ دیتا. جب اللہ گناہ دے سکتا ہے تو اسی صحیح کام پہ اللہ تعالیٰ اجر کیوں نہیں دیتا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل صدقۃ الرجل، ایک انسان کا سب سے بڑا صدقہ چیریٹی، ایک انسان کا، تمہارا اور میرا سب سے بڑا صدقہ وہ ہے ما یلقیہ الرجل فی فم امرأتہ، جو ایک مرد آدمی، جو ایک شوہر جو اپنی وائف کے منہ میں ڈالتا ہے، کھلاتا ہے، یا اس کے لیے کما کے دیتا ہے، کپڑے دیتا ہے. افضل صدقہ ہے یہ. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے میں پڑا ہوا کوئی تکلیف دہ چیز کو اٹھانا کیا ہے؟ صدقہ ہے، عبادت ہے. صدقہ عبادت ہی تو ہے نا. راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو تم نے اٹھا کے ریمو کر دیا، اللہ نے بولا کہ یہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. دیکھیے عبادت کا کانسیپٹ اتنا لارجر ہے، اتنا وائڈ ہے. اگر میں گھر پہ بھی رہوں، میں اپنے بزنس میں پہ رہوں، میں بزنس کر رہا ہوں، لیکن میری نیت کیا ہے؟ حلال کماؤں، حرام سے بچوں، میرے بیوی اور بچوں کو پالوں، ان پر سپینڈ کروں، ان کو دین کی تعلیم دوں، غریبوں میں پیسہ کما کے میں غریبوں میں تقسیم کروں. میرا نیت، میں بزنس کر رہا ہوں، میرا انٹینشن کیا ہے؟ پیسہ کما کے غریبوں کو میں تقسیم کروں، انفاق کروں، صدقہ کروں. تو میرا بزنس کرنا بھی کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ بات کر سکتے ہیں جب امام بات، عبادت ہو گیا نا. یس. عبادت کا یہ جب میننگ جب آئے گا نا تو سمجھو کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ آیت اب سمجھ میں آتی ہے. ان صلاتی، بے شک میری نماز، ان صلاتی و نسکی میرا حج، محیائی و مماتی میرا زندہ رہنا، کمپلیٹلی زندہ، میں زندہ ہوں. میں اگر 70 سال کی زندہ میں رہا، میں 80 سال اگر زندہ رہا، ہول کمپلیٹ 70 ایئر اٹ سیلف عبادت. مروں گا تو بھی عبادت. لا الہ الا اللہ. یہ ہے عبادت پیارے بھائیوں. اب رمضان کے اندر عبادت زیادہ کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بھی ہم عبادت میں ایسے لگے رہنا ہے، اور ایک براڈ ویژن اور براڈ پراسپیکٹو کے ساتھ.
ٹھیک ہے. دوسرا جو نقطہ میں آپ کے سامنے، دوسرا جو ٹاپک، دوسرا ایک ویرائٹی آف انفارمیشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ ہے دعا کے سلسلے میں. دعا پیارے بھائیو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ ماشاء اللہ آپ لوگ سب دیندار لوگ، ریلیجیس لوگ ہیں آپ لوگ سب، ماشاء اللہ دکھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، الحمدللہ. لیکن آپ جیسے لوگ ہیں نا مسلمانوں میں، خاص کر کے ینگسٹرس میں، نوجوان بچوں میں ایسا نہیں ہے. حالت بہت خراب ہے بھائی. میں ایک کاؤنسلنگ کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، آربیٹریشن کے فیلڈ سے میرا تعلق ہے، ایجوکیشن کے فیلڈ سے میرا تعلق ہے. میں بچوں سے ملتا ہوں، جوانوں سے ملتا ہوں، اورینٹیشن پروگرامز کرتا ہوں. منی پال میں میرا زیادہ ٹائم بچے لوگ میرے پاس آتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان بچے جو فیتھ، جو عقیدہ، جو ایمان، جو ٹرسٹ، جو بھروسہ جو اللہ پر ہونا چاہیے تھا، جو اللہ کے رسول پر ہونا چاہیے تھا، مرنے کی بعد کی زندگی پر ہونا چاہیے تھا، اللہ اکبر، یہ آج کمزور ہو رہا ہے. کیوں دعا کروں میں؟ میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی. یہ سوال آتا ہے، کیوں دعا کروں میں؟ فلسطین والے اتنا دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرم میں رو رو کے دعا کر رہے ہیں امام صاحب، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. دیکھو نارملی اگر دیکھنے جائیں گے تو بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے ان کی، لیکن اسلامکلی اگر دیکھا جائے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے روشنی میں اگر دیکھیں تو بات غلط ہے. موٹے موٹے دماغ سے اگر سوچیں تو بات صحیح ہے، ان کو صحیح لگتی ہے بات. یار ایک آدمی کے پاس کیوں مانگوں میں اتنا جو کبھی مجھے دیا نہیں؟ لا الہ الا اللہ. اب یہاں پر آپ کو اور مجھے ایک حدیث اس سارے باتوں کا سلیوشن ہے. دعا. رمضان میں بھی آپ لوگ دعا، میں اور آپ دعا زیادہ کرتے ہیں نا. لیلۃ القدر میں خاص دعا اللہ نے سکھایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نماز جو پڑھتا ہوں میں شروع سے لے کے آخر تک دعا 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 دعا. حج کرتا ہوں میں، حج، سبحان اللہ، احرام باندھنے سے لے کر، اوکے، احرام باندھنے سے لے کر اور طواف افاضہ، طواف الوداع تک بھی، حج کے 4 دن 5 دن کا ہر طرف عبادت میں دعا دعا دعا. طواف کر رہا ہوں دعا، سعی کر رہا ہوں دعا، مینا میں دعا، عرفات میں دعا. الدعاء هو العبادہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصل عبادت ہی دعا ہے. عبادت اصل ہے ہی دعا. وہ جو کنیکشن، وہ ٹرسٹ، وہ فیتھ، انشیکیبل فیتھ اللہ پر، وہی سب کچھ ہے. یہ ماننا وہی خالق ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق. اسی سے مانگیں گے، اسی کے سامنے روئیں گے، اسی کے سامنے سجدہ کریں گے، اسی سے ڈریں گے، اسی سے امید کریں گے، اسی کے سامنے سب کچھ. یہ ہے دعا کا ریفلیکشن. دعا بہت بڑی چیز ہے. اس میں ایک حدیث سناتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی یہ حدیث بہت فائدہ پہنچائی جب میں نے پڑھا، اور آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گی. اور ہمارے جو ینگسٹرس جو بہت دور ہیں، جو سوشل میڈیا اور براؤزنگ میں جا کر کے اسلام اور اگینسٹ اسلام سوچ رہے ہیں، اگینسٹ اسلام سوچ رہے ہیں، ان کے ایمان کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہو رہے ہیں، ایتھیزم کے قریب جا رہے ہیں. ایتھیزم سمجھتے ہوں گے ایتھیزم کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے. ایتھیزم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، سب مسلمان ایسے ہیں. بالکل ایسا نہیں. حالات بہت خراب ہے میرے بھائیو. ہماری مثال ایسی ہے، اپنی چادر میں منہ ڈال کے بولتے ہیں کہ یہی دنیا ہے. ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کی ایمانی حالات کو بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت ہی الگ الگ ڈائمنشن سے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہولسٹک ورک کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يدعو اللہ بدعوہ لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم. کوئی مسلمان بچہ بڑا عورت مرد کوئی بھی، یدعو اللہ بدعوہ، اللہ سے دعا کرتا ہے، کوئی بھی دعا کرتا ہے، لیکن وہ دعا میں گناہ نہیں ہوتا، اور کسی کے رشتے کو کاٹنے کے لیے، کسی کے حسد کے لیے، کسی کے اگینسٹ میں وہ دعا نہیں ہوتا. اے اللہ فلاں آدمی کو مار دے، فلاں آدمی کو اے اللہ بدنام کر دے، فلاں آدمی کو اے اللہ چھوٹا کر دے. دعا پیور ہوتی ہے، اللہ کے سامنے مانگ رہا ہوں.
ایسی دعا جو میں اور آپ مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعطاہ اللہ بها احدى ثلاث. جب بھی میں اور آپ دعا کرتے ہیں سجدے میں، اپنے دل میں ہاتھ اٹھا کے یا ہاتھ نہیں اٹھا کے، زبان سے، کیسے بھی سچویشن میں ہونے دو، وہ جو دعا ہے اس کا جو رزلٹ 3 ٹائپ کا ہو سکتا ہے. اس کو تھوڑا سا غور سے سنو میرے بھائیوں، بچوں کو بولو یہ باتیں، نوجوانوں کو بولو، فیملی میں بولو. میں کیا سمجھتا ہوں، دعا مانگوں تو دعا قبول ہو جانا. میرے پاس کیا ہے جنرلی، دعا یس اور نو میں آنا، ایکسیپٹیبل اور ریجیکٹیبل. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا بھائی تمہاری دعا اگر سچی ہے نا، یہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے، فروٹفل ہے، سکسس ہے، اس کا ریزلٹ ملے گا، لیکن تم جو چاہو گے وہ نہیں ملے گا. میری دعا کو قبول کرنے والا اللہ ہے، اللہ جیسے قبول کرنا چاہے گا ویسا ملے گا. آپشن کیا ہے، اللہ نے کیا آپشن دیا؟ 3 آپشن دیا میری دعا کو ایکسپٹ کرنے کے جو ریزلٹ کے طور پر. نمبر 1 اس کو یاد ہے، بہت ایزی ہے، مشکل نہیں ہے. یعجل لہ دعوتہ. فرسٹ آپشن میری دعا کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعوت کو قبول کر لیتا ہے. ہوتا ہے نا، بہت ساری دعا ہمارے قبول ہوتی ہے نا بھائی، الحمدللہ. ہر ایک کی کچھ نہ کچھ دعائیں قبول ہو ہی جاتی ہیں، بہت ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، سب کو اس کا تجربہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یعجل لہ فی دعوتی، اس کی دعا کو دنیا میں سڈنلی اللہ دے دیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے. نمبر 2 ان یدخر لہ فی الآخرہ. دعا کو اللہ، فرسٹ آپشن کیا تھا، ایکسیپٹیبل، دنیا میں ایکسیپٹیبل. تم نے پیسہ مانگا، پیسہ دے دیا، اچھی بیوی مانگا، بیوی دے دیا، صحت مانگا، صحت دے دیا، سب کچھ دے دیا. اوکے. دوسرا کیا ہے، یدخر لہ فی الآخرہ. فرسٹ آپشن نہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دوسرا آپشن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بچا کے رکھ گا، پریزرو کرے گا. دنیا میں قبول نہیں کرے گا میری دعا کو. میں نے پیسہ مانگا، میں نے عزت مانگا، میں نے اچھے بچے مانگا، میں نے شہرت مانگا، میں اپنے دشمن سے نجات مانگا، میرا دشمن ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا. یہ میری دعا کو ایز اے عبادہ پریزرو کیا، بچا کے رکھا. کہاں کے لیے؟ آخرت کے لیے. آخرت کے لیے. یہ میری بات نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. کل قیامت کے دن اللہ دے گا، تو نے دنیا میں کیا مانگا تھا میرے سے؟ بچے مانگا تھا، میں نے تجھے بچہ نہیں دیا. پیسہ مانگا تھا، پیسہ نہیں دیا. عزت مانگا تھا، عزت نہیں دیا. گھر مانگا تھا، گھر نہیں دیا. دشمن سے نجات مانگا تھا، دشمن کو میں نے ختم نہیں کیا، تیری دعا کو قبول نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تجھے اس کا ریوارڈ نہیں دوں گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ریوارڈ دوں گا، آج دوں گا، قیامت کے دن دوں گا، یہ ہے اس کا مطلب. تیسرا آپشن کیا ہے، وَإِمَّا أَن يُصْرِفَ عَنْهُ مِن سُوءٍ مِثْلَهَا. اللہ تعالیٰ یہ جو دعا، فرسٹ آپشن کیا ہے، ایکسیپٹ ہو جاتا ہے. دوسرا ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہے، آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پریزرو کرتا ہے. تیسرا آپشن کیا ہے، اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آنے والے دوسری مصیبت کو ٹال دیتا ہے. یصرف عنہ من السوء مثلها، صرف کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کوئی بڑے نقصان سے مجھے بچاتا ہے. اللہ اکبر. پتہ نہیں بھائی، کار چلانے والے کتنے لوگ ادھر، سب لوگ کار چلاتے ہیں نا. کبھی کتنے ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ یار آج میرا ختم ہو جاتا، میری موت ہو جاتی آج. کتنے لوگوں کی سیم مسٹیک میں نے جو آج کیا، سیم مسٹیک کتنے لوگوں نے کیا، ایکسیڈنٹ ہو گئے، لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. اللہ اکبر. کتنی بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی تھی، میرے بچے خراب ہونے والے تھے، میری بیوی خراب ہو سکتی تھی، میرا بزنس خراب ہو سکتا تھا، میرے دشمن پیدا ہو سکتے تھے. میری دعا کی وجہ سے اللہ نے میرے اوپر کیا کیا، ان مصیبتوں کو روک کے رکھا، ان مصیبتوں کو، ان لاسز کو روک کے رکھا. 3 آپشن ہے میرے بھائیوں. جب میں ہاتھ ابھی اللہ کے دربار میں اٹھاؤں گا یا سجدے میں رو رو کے دعا کروں گا، اب مجھے یہ دل میں نہیں رہے گا نا اللہ میری دعا کو قبول کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے کیا. یہ نہیں رہنا ہے، ابھی یہ نہیں رہنا ہے، انسرٹنٹی نہیں رہنا ہے. کانفیڈنس اتنا رہنا ہے تمہاری دعا میں،
اللہ تو دعا قبول کر کے ہی رہے گا. میں اگر بسم اللہ بھی اگر بولا, یا اللہ بھی اگر بولا, میں نے ایک لفظ بھی نکالا دعا کے لیے, میں نے, اللہ ضرور سنتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہے. بٹ کیا قبول کرے گا, کیوں قبول کرے گا, کتنا قبول کرے گا, کب قبول کرے گا, اس میں کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. اللہ کی مرضی چلے گی, میری مرضی نہیں چلے گی. یہ اس کے پیچھے اللہ کا ایک وزڈم ہے, اللہ کی حکمت ہے. ہر ایک کی دعا اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں قبول کرتا تو کیا ہوتا بھائی؟ ہر ایک کی دعا دنیا میں اللہ قبول کرتا, دنیا کا سارا بیلنس ڈس بیلنس ہو جاتا. سمجھے آپ؟ بڑی بات ہے یہ. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کسی کی دعا کو ویسٹ میں نہیں جانے دیتا. یہ تین آپشن کو اپنے مائنڈ میں رکھ لو میرے بھائیوں. تیسری بات, ٹائم ہو گیا لیکن 2 منٹ کے اندر بول دیتا ہوں. قرآن سے تعلق بہت ضروری ہے. قرآن سے تعلق. اہل الحدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حدیث پڑھو. حدیث جو ورڈ ہے یہ قرآن میں بھی داخل ہے, قرآن کو بھی حدیث بولتے ہیں ایک اینگل سے. پیارے بھائیوں, قرآن کو ریڈ کرنا, چاہے تم بوڑھے ہیں, بچپن میں تم کو اچھا ٹیچر نہیں ملا, مولانا نہیں ملے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھا, کیا بوڑھا ہونے تک یہی بولتے رہیں گے کیا آپ لوگ؟ 50 سال ہو گیا, 60 سال ہو گیا, پڑھو الف با تا سا پڑھو. بھلے سے تمہاری عمر بڑی ہو گئی, تمہارے بچے ہو گئے, تمہارے پوترے اور نواسے ہو گئے, نو پرابلم, پڑھو, ان کے سامنے پڑھو, الف با تا سا پڑھو. قرآن کو تجوید کے ساتھ اور اچھے انداز سے, آسان انداز سے پڑھنے کی کوشش ہمارے میں یہ ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا, قرآن میں تدبر کرنا, قرآن میں غور کرنا, کسی عالم کے ذریعے سے, کسی ایسے آدمی کے ذریعے سے جس کو عربی آتی ہے, جس کو قرآن کی تفسیر آتی ہے, جس نے ایک لانگ ٹائم اسلامک ایجوکیشن لینے کے لیے کہیں اسپینڈ کیا ہے, اس کے سامنے بیٹھ کے اس قرآن کی تفسیر لو, غور کرو. اللہ نے قرآن کو دنیا میں نازل کیا, سب سے پہلا مقصد کیا ہے اس کا؟ ہدایت ہے. اور میں اس سے ہدایت نہیں لے رہا ہوں, میں اس سے گائیڈنس نہیں لے رہا ہوں میرے بھائیوں. نہیں, کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن سے جو ہمارا جو کنیکشن, جو اٹیچمنٹ ہونا چاہیے تھا نا میرا اور آپ کا, وہ نہیں ہے. یہ رمضان میں, رمضان قرآن کا مہینہ ہے, قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے کیا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن جبرائیل کو سناتے تھے, جبرائیل کے سامنے قرآن کو ریسائٹ کرتے تھے. اللہ اکبر. کنیکشن بٹوین قرآن اینڈ رمضان بہت اسٹرانگ, بہت مضبوط ہے. تو رمضان میں یہ وعدہ کرو تم لوگ, چاہے بوڑھے ہو, چاہے جوان ہو, چاہے جو بھی ہو, تمہارا بیک گراؤنڈ کیا بھی ہو, لیکن قرآن سے اپنے آپ کو اٹیچ کرنے کا ایک وعدہ کرو. ایک جو ہے اپنے آپ میں ڈٹرمنیشن بولتے ہیں نا, اپنے آپ سے ایک اچھا کمٹمنٹ کرو کہ میں قرآن سے اپنے کنیکشن کو, اپنے ریلیشن کو مضبوط کروں گا. یہ بہت ضروری ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات. ان الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. اما بعد, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وأجل وأهم وأتم أكبر. الله يعلم ما تسمعون.